السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، امید ہے آپ سب احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین کرام، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی بہت عظیم ہستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو جہاں علم میں بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، تو وہاں آپ کو بہت بڑی ذہانت کا مالک بھی بنایا ہے۔ ایک مرتبہ ایک گھر میں چوری ہوئی۔ چور اسی محلے کے تھے۔ چوروں نے گھر والے کو پکڑا اور زبردستی حلف لیا کہ اگر تو کسی کو ہمارا پتہ بتلائے گا تو تیری بیوی پر طلاق ہو جائے گی۔ اس بیچارے نے مجبور ہو کر قسم اٹھا لی۔ وہ چور اس کا سارا مال لے کر چلے گئے۔ اب وہ بہت پریشان ہوا کہ اگر میں چوروں کا پتہ بتلاتا ہوں تو مال تو مل جائے گا، لیکن بیوی ہاتھ سے نکل جائے گی، اور اگر پتہ نہیں بتلاتا تو بیوی تو رہے گی مگر سارا گھر خالی ہو جاتا ہے۔ تو مال اور بیوی کے درمیان تقابل پڑ گیا، یا تو مال رکھے یا بیوی رکھے، اور کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ عہد کر چکا تھا۔ پھر امام صاحب کی مجلس میں وہ حاضر ہوا اور بہت غمگین اور پریشان تھا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ آج تم بہت اداس ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت، اگر ہم نے آپ کو بتا دیا پھر تو میں عہد توڑنے والا بن جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا اجمالاً بتا دو۔ تو اس نے کہا کہ حضرت، چوری ہو گئی ہے اور میں نے عہد کر لیا ہے کہ اگر میں نے ان چوروں کا پتہ کسی کو بتلایا تو بیوی پر طلاق ہو جائے گی۔ مجھے معلوم ہے کہ چور کون ہے، وہ تو محلے میں ہے، لیکن اگر پتہ بتلاتا ہوں تو میری بیوی پر طلاق ہو جائے گی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ تم مطمئن رہو، بیوی بھی ہاتھ سے نہیں جائے گی اور مال بھی مل جائے گا، اور تو پتہ بھی بتلا دے گا۔ کوفہ میں پھر شور مچ گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو ایک عہد ہے، جب وہ پورا نہ کرے گا تو بیوی پر طلاق پڑ جائے گی۔ یہ امام صاحب نے کیسے کہہ دیا کہ نہ بیوی جائے گی اور نہ مال جائے گا؟ علماء اور فقہاء پریشان ہو گئے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ میں کل ظہر کی نماز تمہارے محلے کی مسجد میں آ کر پڑھوں گا۔ چنانچہ امام صاحب تشریف لے گئے، وہاں نماز پڑھی اور اس کے بعد اعلان کر دیا کہ مسجد کے دروازے بند کر دیے جائیں، کوئی باہر نہ جائے۔ اس میں چور بھی تھے۔ اس مسجد کا ایک دروازہ کھول دیا گیا، ایک طرف امام صاحب خود بیٹھ گئے اور ایک طرف اس کو بٹھا دیا، اور فرمایا کہ ایک ایک آدمی نکلے گا جو چور نہ ہو، اس کے متعلق تم نے کہہ دینا ہے کہ یہ چور نہیں ہے، اور جب چور نکلے گا تو چپ ہو کر بیٹھ جانا۔ چنانچہ جو چور نہیں ہوتے تھے تو اس کے متعلق وہ کہتا تھا کہ یہ چور نہیں ہے، یہ بھی چور نہیں ہے، اور جب چور نکلنے لگتا تو خاموش ہو کر بیٹھ جاتا۔ اس طرح اس نے گویا کہ بتلایا بھی نہیں، بلکہ بتلائے بغیر سارے چور بھی متعین ہو گئے کہ یہ سب چور ہیں۔ چنانچہ چور بھی پکڑے گئے، مال بھی مل گیا، اور بیوی بھی ہاتھ سے نہیں گئی۔ یہ تدبیر تھی امام صاحب کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو بہت عظیم صفات کا مالک بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک بھی کریں اور دوستوں کو شیئر بھی کریں، اور بالخصوص ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔